ایک سائٹ انجینئر کی نوکری کیریئر کے شروع میں تو ٹھیک ہے، لیکن لمبے عرصے تک چلے تو بہت ٹف ہوتی ہے بھائی، کام سب سے زیادہ اور سیلری سب سے کم۔ اور اس بیچارے کی دھمکی بھی کسی کے کوئی کام نہیں آتی کہ باس کو کہہ سکے کہ سر میری سیلری بڑھا دیں ورنہ میں نوکری چھوڑ دوں گا، کیونکہ سب کو پتا ہے بھیا یہ جائے گا تو 100 لوگ اور کھڑے ہیں انتظار میں۔ کیونکہ سائٹ انجینئر کا کام کون سا مشکل ہوتا ہے۔ میری پہلی نوکری ابو دھابی میں تھی، آف شور فیلڈ میں، ایک سائٹ انجینئر کے طور پہ۔ وہاں فیلڈ میں ہفتے میں ایک بار ہیڈ آفس سے کچھ انجینئرز آتے تھے سائٹ وزٹ پر۔ یہ لوگ آتے بڑے پروٹوکول میں تھے، میٹنگ کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ ان کی صحیح وائٹ کالر جاب تھی، سیلریاں بھی ڈبل تھیں۔ میں جب بھی ان کو دیکھتا تو میری ایک ہی خواہش ہوتی کہ اس طرح کا جاب کیریئر کب ملے گا۔ یہ اصل میں کمپنی کے پروجیکٹ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھے، کسی بھی پروجیکٹ پر سب سے زیادہ سیلریاں ان کی ہوتی ہیں۔ میں نے ہمت کر کے ایک دفعہ ان میں سے ایک انجینئر کو پوچھا بھیا یہ پلاننگ انجینئر کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس بندے نے کہکا لگا کر مجھے پتا کیا کہا، یارا یہ سب مقدر کی بات ہے۔ اب اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد یہ بات تو مجھے پتا چل ہی چکی تھی کہ فیلڈ میں 99% کولیگز آپ کو اصل بات کم اور بات کا بتنگر زیادہ بنا کر بتاتے ہیں بھائی، یہ سب مقدر کی بات ہے۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی، میں نے سوچا چلو اپنا مقدر بدلتے ہیں۔ لنکڈ ان پر سرچ کی، یہاں پوچھا وہاں پوچھا، یونیورسٹیز کے جو سینئرز ہوتے ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا اور آخرکار پتا چلا یار پرائماویرا P6 ایک سافٹ ویئر ہے، اس کو سیکھ کرنا، کچھ ایکسپوئر چاہیے اور پھر یہاں وہاں اپلائی کر دو۔ 10-12 گھنٹے کی شفٹ کے بعد کس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر ایک نئی چیز کو سیکھ سکے؟ لیکن ایک بات تو میں نے سوچ رکھی تھی کہ ایک دفعہ یہ ہو گیا تو پھر پوری زندگی کا سکون ہے، وائٹ کلر جاب، زیادہ سیلری اور پروٹوکول والے میٹنگز۔ اور کیوں نہ ہو یہ پروجیکٹ پلاننگ ڈپارٹمنٹ والے لوگ جو ہے نا، یہ کسی بھی پروجیکٹ کی شیڈیولنگ، ورک پروگرام اور ڈیسیژنز اور سب کچھ یہی لوگ کرتے ہیں، اسی لیے کسی بھی کمپنی کی بیک بون کا یہ حصہ ہوتے ہیں بھائی۔ خیر ہمت کر کے ہم نے پرائماویرا P6 کے ساتھ انڈسٹری ایکسپوئر سیکھنا شروع کر دیا کہ کس طریقے سے پلاننگ انجینئرز جو ہیں وہ کسی بھی پروجیکٹ کا شیڈیول بناتے ہیں، ورک پروگرام بناتے ہیں۔ اب ہماری سائٹ کے اوپر بھی ورک شیڈیول آتا تھا تو انڈسٹری اورینٹڈ چیزیں سیکھنے کا اچھا موقع ملا۔ جیسے مجھے لگا مجھے پرائماویرا P6 انڈسٹری کے مطابق چلانا آ چکا ہے، مجھے وہ ٹرمنالوجیز کے اوپر گرپ ہو گئی ہے، میں نے کمپنیز کے اندر اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ کمپنی سے جاب انٹرویو کی کال آئی لیکن مجھے سلیکٹ نہیں کیا گیا، لیکن یہ آئیڈیا ہو گیا کہ بھیا یہ کیا کیا پوچھتے ہیں۔ بہرحال تیسری چوتھی کمپنی کے اندر انہوں نے مجھے جونیئر پلاننگ انجینئر کے طور پہ سعودی عرب کے اندر ایک کمپنی نے ہائر کر لیا اور میں خوشی خوشی وہاں چلا گیا۔ اور ٹھیک 1 سال کے بعد جب میں اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو دبئی کے اندر میری کنیکٹنگ فلائٹ تھی، وہاں پہ مجھے یہی انجینئر نظر آئے جن سے میں نے پوچھا تھا کہ بھیا پلاننگ انجینئر کیسے بنتے ہیں۔ تو ان سے جب ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا بھائی کہاں، میں نے کہا میں سعودی عرب سے آ رہا ہوں۔ کہتے کمپنی چینج کر دی؟ میں نے کہا جی۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا بس مقدر میں لکھا تھا آپ نے سعودی عرب کی کمپنی میں پلاننگ انجینئر کے طور پہ نوکری کرنی تھی۔ تو بھیا یہ بھائی میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے، پھر مجھے دیکھ کر کہتے ہیں دیکھا یہ سب مقدر کی بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مقدر میں ہوا تو آپ یوں ہی سعودی عرب قطر عمان میں چلے جائیں گے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے مقدر کو بدل سکتے ہیں خود محنت کر کے تو آپ میرے آنے والے لائیو ویبینار کا حصہ بنے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے، کس ڈائریکشن میں آپ نے محنت کرنی ہے، کون کون سے اسکل سیکھنے اور کس طریقے سے آپ نے اپنے جاب کیریئر کو ڈیولپ کرنا ہے، اور مزید جاب ہنٹنگ اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے اور جاب انٹرویوز کو کیسے پاس کرنا ہے۔ سو ڈونٹ ڈیلے، اٹینڈ مائی اپ کمنگ فری لائیو ویبینار۔